اللہ سے یہ دعا کی تھی، سوال کیا تھا کہ اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے اللہ وہ عذاب دنیا میں دے دے، وہ برداشت نہیں کر سکوں گا، اللہ وہ مجھے گناہوں کی سزا یہاں پر دے دے، یہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعجب سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ آخرت کا عذاب دنیا میں تمہیں برداشت کرنے کی سخت کہاں ہے؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار؟ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے تھی۔ آپ نے یہ اللہ سے سوال کیا کہ آخرت کا عذاب اس دنیا میں مل جائے، آخرت کا عذاب اس دنیا کے کمزور جسم کو دیا جائے تو کہاں برداشت کرے گا؟ تو آپ نے تعجب کرتے ہوئے صحابی کو سمجھایا، پھر آپ نے اللہ سے دعا کی صحابی کے لیے کہ اللہ اس پر رحم فرما، اس کو معاف فرما، فشفاہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر کے صحابی کو شفا عطا فرمائی۔ اندازہ کیجئے آخرت کا عذاب کہاں برداشت کر سکیں گے؟ یہ صحابی ہے، ان کا ایمان، ان کے عمل کتنے مضبوط تھے، لیکن اللہ سے ایسی دعا کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا، ایسی بیماری میں اللہ نے مبتلا کیا کہ انتہائی کمزور ہو گئے، جن کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم محترم بھائیوں کس دنیا میں ہیں؟ مجھے آپ کو سوچنا ہوگا۔ تو یہ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، دن رات ہم نے اللہ سے دعائیں کرنی ہے اس آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ اور بڑے بڑے گناہ ان کی بڑی بڑی سزا، بڑے بڑے جرائم ان کی بڑی بڑی سزا ہوگی، اور وہ آگ کا عذاب محترم بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عذاب دکھلائے گئے، آپ کو کچھ عذاب دکھلائے گئے، آپ نے امت کے سامنے بیان کیے، وہ احادیث کے اندر تفصیل موجود ہے، اس کی طرف میں نہیں جاننا چاہتا۔ وہ گناہوں کو ہم دیکھ کر اپنے آپ کو بچائیں۔ جو سود کا کاروبار کرتا ہے اس کو آپ نے دیکھا، جو سود کھاتا ہے اس کو آپ نے دیکھا، جہنم کی خون کی نہر کے اندر جو بدکاری کر رہے تھے ان کو آپ نے دیکھا، ایک تندور کے اندر، تندور تھا جس کے اندر برہنہ بغیر لباس کے مرد عورتیں عذاب دیا جا رہا تھا، اور کسی کے سر کو کچلا جا رہا تھا، کسی کے جبڑوں کو چیرا جا رہا تھا، مختلف عذاب آپ کو دکھلائے گئے۔ یہ کیوں دکھلائے گئے؟ تاکہ ہم ڈر جائیں۔ ایک اور حدیث پیش کرنا چاہوں گا اپنی اور آپ بھائیوں کی اصلاح کے لیے، آپ کی توجہ چاہیے۔ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث، صحیح ابن خزیمہ کی حدیث، اس کے یہ الفاظ ہیں، ایک تابعی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں شوفی رحمہ اللہ۔ شوفی رحمہ اللہ کے بارے میں آیا ہے، وہ مدینہ تشریف لے گئے، دیکھا کہ درس کا حلقہ لگا ہوا ہے، درس ہو رہا ہے، اور ایک شخصیت وہاں درس ارشاد فرما رہی ہے۔ شوفی رحمہ اللہ اس درس میں شریک ہو کر اور درس دینے والے کے قریب ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، درس سماعت فرماتے ہیں۔ جب درس ختم ہوا تمام لوگ اٹھ جاتے ہیں، یہ شوفی رحمہ اللہ پوچھتے ہیں یہ درس دینے والی کون شخصیت ہے، یہ درس دینے والے کون ہیں؟ بتایا گیا یہ ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب لوگ سارے چلے گئے، ان کے پاس خلوت میں آ گئے اور کہا کہ مجھے اللہ کے نبی کی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے خود اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنی ہو، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں جو آپ نے خود اللہ کے نبی سے حدیث سنی ہو، مجھے شوق ہے میں آپ سے حدیث سننا چاہتا ہوں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آپ کو ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں جو میں نے خود اللہ کے نبی سے سنی ہے، اس وقت میرے علاوہ اللہ کے نبی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، یہ حدیث میں نے آپ سے سنی
وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ فغشا ابو ہریرہ غشیۃ، ابھی حدیث سنائی نہیں، ابو ہریرہ صحابی کو بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ثم افاقہ، تھوڑی دیر کے بعد ان کو افاقہ ہوا، ہوش میں آتے ہیں۔ کہا میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں اللہ کے نبی نے مجھے بیان کی تھی، اشارہ کیا اس گھر کے اندر آپ نے بیان کی تھی، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ ثم غشا ابو ہریرہ غشۃ اخری، پھر دوسری مرتبہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کو آپ سنیں گے کہ صحابی حدیث کو سنانے سے پہلے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور کچھ احادیث میں آیا ہے واللہ عالم وہ زمین پر گر جاتے ہیں۔ دوسری مرتبہ صحابی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ثم افاق، پھر افاقہ ہوا، پھر فرماتے میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں اللہ کے نبی نے اس گھر میں مجھے بیان کی تھی، دوبارہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ثم تغشا ابو ہریرہ غشیۃ فمکث طویلا، کافی دیر تک ان پر بے ہوشی طاری رہتی ہے، کافی دیر تک ان پر بے ہوشی طاری رہی، پہلی مرتبہ سے بھی دوسری مرتبہ سے بھی زیادہ ان پر یہ بے ہوشی طاری رہی۔ ثم افاقہ، پھر افاقہ ہوا، اپنے چہرے کو مل رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو مسل رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان پر ایک ڈر، خوف، ہیبت طاری تھا۔ اور پھر حدیث سناتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے سب سے پہلے اس آدمی کو بلائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کا علم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کے علم سے نوازا تھا، قاری قرآن، قرآن کا قاری، قرآن کا عالم، اللہ اس سے بلائے گا، اللہ اس سے پوچھے گا بتا میں نے تجھے قرآن کا علم دیا تھا، ما علمت فیما علمت، تو نے اس علم پر کتنا عمل کیا۔ اللہ اکبر، مخلوق میں سے سب سے پہلے، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کا جب حساب کرنے کے لیے نزول فرمائے گا تو سب سے پہلے اس شخص کو بلائے گا جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے۔ اللہ کا سوال ہوگا بندے بتا قرآن کا علم دیا، قرآن کے علم کی دولت سے نوازا، اس پر کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے علم دیا، میں نے اس قرآن کے ساتھ رات کو قیام کیا، میں نے دن کو اس کی تلاوت کی۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جس سے فرمائے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ کوئی اس کو سچا کر سکتا ہے؟ کوئی اس کو سچا مان سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا کذبتا، وقالت الملائکۃ کذبتا، فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے۔ پھر کہا جائے گا تو نے اس لیے قرآن کا علم سیکھا لیقال لک انک قارئ، تاکہ تمہیں قاری کہا جائے، تمہیں قاری کا لقب دیا جائے، تم نے اس لیے قرآن کو سیکھا، قرآن کا علم حاصل کیا کہ تمہیں قاری کہا جائے۔ اللہ اکبر، حکم ہوگا اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے، الٹے منہ اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ پھر دوسرا آدمی لایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا تھا، دنیا کے اندر اس کو اللہ نے مال دولت عطا فرمائی۔ اللہ اس سے کہے گا کہ بندے تجھے میں نے مال دیا تھا، فما علمت فما عملت، تو نے اس پر کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے مال دیا، میں نے تیری راہ میں مال کو خرچ کیا، صلہ رحمی کی، اور یتیم مسکینوں کو دیا، اس کا حق ادا کیا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے مال خرچ کیا تھا لیقال لک جواد، تاکہ تمہیں سخی کہا جائے، تاکہ تمہیں کہا جائے یہ بڑا سخاوت کرنے والا ہے، تیری نیت یہ تھی مال خرچ کرنے کی، دکھلاوا تھا۔ حکم ہوگا اس کو جہنم کے اندر الٹے منہ پھینک دیا جائے۔
تیسرا آدمی لایا جائے گا، وہ کون آدمی ہے؟ من قتل فی سبیل اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں جو اللہ کی راہ میں دنیا میں شہید ہو چکا تھا، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا، اس شہید کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا بندے بتا اللہ نے تجھے جسم دیا، اللہ نے جان دی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے کیا کیا؟ اللہ تیرے راستے میں لڑا، قاتلت فی سبیلک حتی قتلت، میں تیری راہ میں لڑا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، میں قتل ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا کذبت، جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے یہ کام کیا تھا جہاد، لیقال لک انک جریء، کہا جائے کہ یہ بڑا بہادر ہے، یہ بڑا نڈر ہے، اس لیے جہاد کیا تھا۔ اس کو بھی جہنم کے اندر حکم ہوگا الٹے منہ داخل کیا جائے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے میری ران پر ہاتھ مارا، آپ نے میری ران پر ہاتھ مارا، فرمایا فَأُولَئِكَ الثَّلَاثَةُ أَوَّلُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ابو ہریرہ یہ تین گروہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے ان سے جہنم کو بھڑکائے گا، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ فرمایا کہ یہ تین گروہ ہیں ابو ہریرہ، اللہ سب سے پہلے ان سے جہنم کو بھڑکائے گا، سب سے پہلے ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ محدثین نے اس حدیث پر یہ باب قائم کیا ہے، اول من تسعر بہ النار، سب سے پہلے جہنم سے کس کو بھڑکایا جائے گا؟ وہ کون شخص ہے کہ جس کو سب سے پہلے جہنم میں داخل کر کے جہنم کو بھڑکایا جائے گا؟ محترم بھائیو اندازہ کیجئے، جہنم کا عذاب بڑا خطرناک، آخرت کا عذاب بڑا خطرناک، لیکن خطرناک مرحلہ ان بندوں کے لیے جو کیا ہے جہنم میں سب سے پہلے جائے۔ کتنا اللہ کا ان پر غصہ ہوگا، کتنا اللہ ان سے ناراض ہوگا کہ سب سے پہلے انہیں داخل کیا جا رہا ہے۔ اور سوچنے کی بات تو یہ ہے، یہ تینوں عمل چوٹی کے عمل ہیں، تینوں عمل چوٹی کے عمل، بڑی مشقت والے، بڑی محنت کرنے والے عمل ہیں۔ حافظ قرآن بننا، قاری قرآن بننا کوئی آسان عمل نہیں۔ شیطان کے حملے، دیگر پریشانیاں، دیگر مشکلات، دیگر سختیاں، مدارس کے اندر جا کر رہنا، اب وقت نہیں آپ کو تفصیل بتائی جائے، آپ اشارہ سمجھ جائیں گے، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنی محنت سے محنت کر کے حلال کمانا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بڑی چوٹی کا عمل ہے، معمولی کام نہیں۔ شیطان ڈراتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، انسان کا نفس انسان کو ڈراتا ہے۔ انسان کے اپنے بچے ہیں، اس کی اپنی لائف ہے، وہ چاہتا ہے میں اپنے آپ پر خرچ کروں، لیکن اپنے آپ پر اللہ کی راہ میں دوسروں کو ترجیح دیتا ہے۔ بڑی چوٹی کا عمل اور بڑی چوٹی کی یہ عبادت، بڑا مشکل یہ عمل، لیکن اندازہ کیجئے۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جہاد کے بارے میں کیا ہے، اسلام کی چوٹی ہے، کتنا مشکل عمل ہے، اور ان دنوں کے اندر کتنی سختیاں، کتنے مراحل، کتنا کچھ بیان کیا جائے اس حوالے سے۔ محترم بھائیو، چوٹی کے عمل بڑے مشکل عمل، لیکن کیا ہے اگر اخلاص نہیں ہے اور اگر ریاکاری ہے تو اللہ رب العالمین کوئی ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کا سب سے پہلے ایندھن بنائے گا۔ تو اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے۔ اس حدیث کے حوالے سے جتنا کچھ کہا جائے کم ہے، بہرحال میں نے اختصار کے ساتھ کوشش کی کہ زیادہ وقت نہ ہو، خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو محترم بھائیوں، دعوت فکر اپنے آپ کو اور آپ بھائیوں کو اس مہینے کے اندر اپنی اصلاح کر لیں۔
ہم اس آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں۔ یہ پورا مہینہ ہمارے لیے آیا ہے استغفار کے لیے، توبہ کے لیے۔ جیسے ہم خود غسل کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو غسل دیں، اپنے گناہوں کو غسل دیں، اپنے گناہوں کی صفائی کریں۔ اپنے لباس کی صفائی کرتے ہیں، گھروں کی صفائی کرتے ہیں، اپنے کیا ہے گناہوں کی صفائی بھی کریں، تاکہ رمضان جائے ہمارے گناہ دھل چکے ہوں، صاف ہو چکے ہوں۔ بہرحال وقت زیادہ ہو چکا، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں رمضان کے اندر استغفار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرمائے، تاکہ اس عذاب سے بچ جائیں اور اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔